بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال دوم کے اسٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 41 ہے اور یہ غالب کی دوسری غزل کے اشعار کی تشریح چل رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے، کیا غم خار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازداں کیوں ہو۔ مفہوم اس کا، میرے غم خار نے مجھے رسوا کر دیا، ایسی محبت بھاڑ میں جائے، جو میرے غم کی تاب نہیں لا سکتا وہ میرا رازداں کیسے ہو سکتا ہے۔ غالب کا ایک مخصوص انداز ہے طنز کا، نہ وہ اپنے آپ کو چھوڑتے ہیں، نہ اپنے دوستوں کو چھوڑتے ہیں، نہ اپنے محبوب کو چھوڑتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے ہمدرد نے، میرے غمخوار نے، میرے غمگسار نے ہی مجھے رسوا کر دیا۔ میں نے اپنی محبت کو سربستہ رکھا تھا، اس راز کو میں نے چھپایا ہوا تھا، کہیں لوگوں پہ میرا راز عشق ظاہر نہ ہو اور مجھے کہیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن میرا غمگسار، میرا غمخوار ہی میری رسوائی کا سبب بن گیا۔ وہ میرے غم کی تاب نہیں لا سکا۔ جب اس نے مجھے محبوب کے غم میں بے قرار دیکھا، تڑپتا ہوا پایا، تو اس نے لوگوں پر یہ راز آشکار کر دیا، میرے رونے کا سبب بتا دیا، میرے تڑپنے کا سبب بتا دیا، اور اس طرح سے میں لوگوں کی نظر میں رسوا ہو گیا، میری محبت رسوا ہو گئی، میرا محبوب رسوا ہو گیا۔ ایسی محبت جس میں میرے محبوب کو اور مجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اس محبت کو آگ لگے، میں اس محبت سے باز آیا، ترک کر دی میں نے یہ محبت، بھاڑ میں جائے، آگ میں جائے۔ میرے غم کی تاب ہی نہیں لا سکا میرا دوست، میرا غمگسار، تو اس کو پھر میرا رازدار بننے کا حق حاصل بھی نہیں۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ سبب ہر ایک پوچھتا ہے مجھ سے میرے رونے کا، الہی ساری دنیا کو میں کیسے رازداں کر لوں۔ اور پھر کسی نے کہا ہے، مجھے چھوڑ دے میرے حال پر، تیرا کیا بھروسہ ہے چارہ گر، یہ تیری نوازش مختصر میرا درد اور بڑھا نہ دے۔ شکیل بدایونی کا یہ شعر تھا۔ غالب کے شعر میں غالب کا ایک خاص جو انداز ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ غالب یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو اپنا غم، مجھ میں تو صبر تھا، میں نے محبوب کی جدائی وہ برداشت کی، اور میں نے بڑی کامیابی سے اپنا راز عشق جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے چھپائے رکھا۔ لیکن افسوس، میرا غمگسار جسے دعویٰ تھا کہ میں تیرا رازداں بھی ہوں، میں تیرا راز سینے میں چھپائے رکھوں گا، وہ اس کی برداشت جواب دے گئی، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بظاہر تو اس نے ہمدردی کی اور غالب کی مصیبت کا ذکر، پریشانی کا ذکر، دکھ کا ذکر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے آیا۔ بظاہر تو اس نے ہمدردی کی، لیکن دراصل اس نے میرا نقصان کر دیا۔ اس راز کو ظاہر کر کے اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں تو اس محبت کو ہی ترک کر دینا چاہتا ہوں۔ معاملہ بندی کا شعر بھی ہے، غالب کا خاص انداز ہے، عشق مجازی کا مضمون ہے، سادگی، سلاست اور داخلیت جیسی خوبیوں کا حامل ہے۔ اب اگلا شعر، یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاؤ، کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہاں کیوں ہو۔ پوری غزل میں استفہامیہ انداز جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلا جو شعر تھا اس میں میں چھوڑ گیا کہ استفہامیہ انداز ہے، کیوں ہو۔ شاعر کہتے ہیں، مفہوم اس کا،
تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ ہم تمہارے دل میں نہیں ہیں، مگر اس سوال کا تو جواب دو کہ جب ہمارے دل میں تم ہی تم ہو تو پھر ہماری آنکھوں کے سامنے کیوں نہیں آتے؟ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ ہر عاشق، خواہ وہ محبوب حقیقی کا ہو یا محبوب مجازی کا، وہ طالب دیدار ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس نے جس کو دل میں جگہ دی ہے، جو اس کے دل میں بسا ہوا ہے، اس کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، اس کا دیدار کرے، اور یہ سب سے بڑی خواہش وہ اپنے دل میں رکھتا ہے اور جس کا اظہار وہ وقتاً فوقتاً کرتا ہے۔ غالب نے اسی بات کو اپنے خوبصورت پیرائے میں، جس میں طنز کا پہلو بھی نکلتا ہے کہ اے محبوب، چلو میں یہ تمہاری بات تسلیم کر لیتا ہوں کہ تمہارے دل میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں، تمہیں ہم سے کسی قسم کی کوئی محبت نہیں ہے، کوئی الفت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں تمہارا، مگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تم تو ہمارے دل میں بستے ہو نا، جب تم ہمارے دل میں بستے ہو تو پھر ہماری آنکھوں کے سامنے کیوں نہیں آتے؟ آنکھوں سے کیوں چھپے ہوئے، نہاں کیوں ہو، غائب کیوں ہو، چھپے ہوئے کیوں، عیاں کیوں نہیں ہوتے، ظاہر کیوں نہیں ہوتے؟ اب اس کو اگر حقیقی معنی لیے جائیں، عشق حقیقی کی طرف، خدائے بزرگ و برتر، ہو سکتا ہے کوئی گناہ گار بندہ، کوئی اللہ کی نظروں میں وہ پسندیدہ نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی یاد کو اس کے باوجود دل میں بساتا ہے، گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا، غالب نے کہا ہے، تو وہ اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اور پھر کسی نے کہا ہے نا، احمد رضوان ہے، جانے تم کون سے منظر میں چھپے بیٹھے ہو، میری آنکھوں نے بہت دور تلک دیکھا ہے۔ تو اب یہ مکر شاعرانہ بھی ہے، مکر عاشقانہ، مکر شاعرانہ، یہ اردو میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اردو شاعری میں، کہ شاعر جو ہے وہ گھیر رہا ہے محبوب کو کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات تسلیم کر گئے کہ آپ کے دل میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں، ہمارے دل میں تو آپ کے لیے جگہ ہے نا، جب ہمارے دل میں آپ کے لیے جگہ ہے تو پھر ہم جس کو دل میں بسائے ہوئے ہیں اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے بھی دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر تم ہماری آنکھوں کے سامنے تو رہو نا، ٹھیک ہے، ناراض رہو، روٹھے رہو، مت بات چیت کرو، لیکن ہمیں دکھائی تو دیتے رہو، ہماری آنکھوں کے سامنے تو رہو، ہم تمہیں دیکھ تو لیں، ہم اپنی آنکھوں کی پیاس تو بجھا لیں، ہم دید کی پیاس تو بجھا لیں، اتنا تو حق رکھتے ہیں کہ تم ہمارے دل پہ میں تو بسے ہوئے ہو اور ہمارے سامنے نہیں آتے، ہماری آنکھوں کے سامنے آؤ گے تو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، دیدار کی ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ تو یہ عشق مجازی بھی ہے اور عشق حقیقی بھی ہے۔ فراز نے کہا تھا، تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں۔ تو آج کی جو دوسرا شعر ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو معاملہ بندی کا شعر ہے، معنی آفرینی، معنی کی پہلو داری اور معنوی وسعت کا حامل ہے، غالب کے خاص رنگ میں ہے، استفہامیہ انداز ہے۔ تو آج کا لیکچر وہ غالب کے 2 اشعار کی تشریح پہ مشتمل تھا۔ تمام